اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہن کا دروشے کا مشاہدہ شیئر کروں گی۔ یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور انڈیا میں رہتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں ان کا دروشے کا مشاہدہ کتنا خوبصورت ہے۔ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح دروشے پڑھنے والوں کو احساس دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہو۔ دروشے پڑھتے ہی وہی لوگ ہیں کہ جن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ تو یہ بہن اسٹوڈنٹ ہے، انڈیا میں رہتی ہیں۔ بتاتی ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ کسی بات پہ پریشان تھی۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی، تو پریشانی کے عالم میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں درود شریف توجہ سے پڑھ رہی تھی۔ ابھی درود شریف پڑھتے ہوئے کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک میرے فون پر میری ایک کلیگ کی کال آتی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور میں تمہیں اس ٹائم پر کال کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ویڈیو کال کے اوپر سلام پیش کرنا۔ آپ سوچیں کہ میرے لیے یہ کال اس قدر حیران کن تھی، کیونکہ ان کلیگ سے نہ تو میری زیادہ بات چیت ہوتی ہے، نہ ہی ہماری اتنی گہری دوستی تھی کہ جانے سے پہلے یہ مجھے بتاتی ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں اور میں اس دن مدینہ شریف میں ہوں گی اور میں تمہیں کال کروں گی۔ اب آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے میرا کوئی خاص قسم کا رابطہ کبھی بھی نہیں رہا، اور یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ میں اس وقت پریشان تھی۔ بہرحال جو وقت طے تھا اس کے مطابق انہوں نے مجھے کال کیا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ درود پاک کے بارے میں کچھ خاص ریگولر نہیں ہوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ مجھے درود پاک پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ آن اینڈ آف پڑھتی ہوں، کسی دن زیادہ پڑھ لیا، کسی دن کم پڑھ لیا، لیکن میں یہ کوشش ضرور کرتی ہوں کہ میں ہر ایک کو درود پاک کے بارے میں ضرور بتاؤں کہ درود پاک پڑھنا کتنا بہترین عمل ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے۔ اچھا یہ آگے بتاتی ہیں کہ پھر انہی کلیگ نے ملٹیپل ٹائمز یعنی مختلف اوقات میں مجھے کال کیا، اور آپ سوچیں کہ ادھر میں درود شریف پڑھنا شروع کرتی تھی، ادھر ان کی کال آ جاتی تھی اور گنبد خضرا کے سامنے ویڈیو کال پر میں سلام پیش کرتی تھی۔ اور خاص طور پہ کہ وہ وقت کہ جب میں کسی پریشانی کے عالم میں ہوتی تھی تب ایسا ضرور ہوتا تھا۔ ان کلیگ سے بھی جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں، جب بھی میں گنبد خضرا سامنے موجود ہوتی ہوں یا ریاض الجنہ کے ایریا میں ہوتی ہوں تو مجھے تمہارا خیال آتا ہے، جیسے آواز آ رہی ہو کہ تمہیں کال کروں اور تمہارا سلام پیش کرواؤں۔ اور پھر ایسا اکثر بار بار ہونے لگا، خاص طور پر جب میں کسی پریشانی میں ہوتی۔ سب لوگوں کی طرح میں نے بھی کافی عمر سے بہت سے غم دیکھے ہیں، تو انہی غموں میں جب کسی غم کی شدت بڑھ جاتی اور میں درود پاک پڑھ رہی ہوتی تو اسی وقت میری ان کلیگ کی یا کسی اور ایسی کلیگ کی کال آ جاتی کہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہوتی تھی، تو وہ لوگ مجھے کال کرتے اور میں گنبد خضرا کے سامنے سلام پیش کرتی۔ اور یقین جانے کہ اس سلام کو پیش کرنے کے بعد یا تو اس پریشانی کا خیال میرے دل سے نکل جاتا تھا، مجھے یہ پریشانی نہیں لگتی تھی، یا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ حل ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہن سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا اتفاق ہے جو بار بار ہو رہا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ محض اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص راز لگتا ہے۔ تو میری بڑی بہن نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات سن رہے ہیں، جو درود و سلام تم پیش کرتی ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ رہا ہے۔ بعد میں نے اس واقعے کا ذکر ایک معلمہ سے بھی کیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہاری طرف ہے، تبھی تمہارے کہے بغیر جب بھی تم پریشان ہوئی ہو یا جب بھی تم درود پاک پڑھنے لگتی ہو، کوئی نہ کوئی تمہیں کال کرتا ہے، جو کہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بات بار بار ہوتی ہے، اور یوں تمہارا سلام جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہ شب برات کی ہی بات ہے، میری اپنی بہن سے بات ہوئی تو وہ کسی معاملے کو لے کر بہت پریشان تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، آج شب برات کی رات ہے تو انشاءاللہ گھر آ کر میں پوری کوشش کروں گی کہ ساری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں اور تمہارے حق میں دعا کروں گی۔
شام کو جب میں گھر آئی تو اس قدر شدید تھکن کا شکار تھی کہ بیان سے باہر ہے، لیکن پھر بھی اپنی نیت کے مطابق میں درود شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ ابھی درود شریف پڑھتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہماری ایک رشتہ دار کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہے اور انہوں نے گھر والوں سے خاص طور پہ میرے لیے کہا۔ جیسے ہی میں کال پر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو سامنے گنبد خضرا موجود ہے، تم سلام پیش کر لو۔ میرا یہ مشاہدہ آپ سب لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں اور خوب درود شریف پڑھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور درود شریف کا پیغام دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اکثر اوقات ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ ہم روز اتنا درود شریف ضرور پڑھیں گے، لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی کوشش جاری نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کے پھل ہی دیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے یہ انڈیا سے جو بہن ہے ان کا مشاہدہ سنا، اور بہت ہی خوبصورت مشاہدہ ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بار ایسا ہو سکتا ہے، 2 بار ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بار بار ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ محض اتفاق ہر بار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بہن کی جو نیت ہے درود شریف پڑھنے کے متعلق، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے سے متعلق، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کی کوشش ہے وہ قبول بھی ہو رہی ہے، مقبول بھی ہو رہی ہے۔ تبھی تو دیکھیں ان کے لیے فوراً انتظام کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہے یا کسی پریشانی کے عالم میں درود شریف پڑھ رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ ویڈیو کال ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کا ڈائریکٹ سلام پیش ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ مشاہدہ سن کر اکثر لوگ سوچیں گے اچھا میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پر خاص نظر کرم نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر درود شریف پڑھنے والے پر، اور خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں، ان پہ نظر کرم ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو خوابوں کے ذریعے کچھ خوشخبریاں دی جاتی ہیں، کسی کو محسوسات کے ذریعے خوشخبریاں دی جاتی ہیں، کسی کو مراقبے میں، کسی کے دل میں ایسے خیال ڈالے جاتے ہیں کہ زندگی سنورتی چلی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوتی ہے نا درود شریف پڑھنے والوں کو، وہ ہوتا ہے دل کا سکون اور شکر گزاری کی نعمت۔ اور آپ کے دل میں یہ خیال مضبوطی پکڑتا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ تو اسی سلسلے میں قرآن ہڈن وزڈم کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں قرآن شریف کا روحانی مطلب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کلاسز میں شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سیرہ کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں کہ جن میں حضرت خواجہ شمس الدین نظامی صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں اس میں 3 والیوم پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ان کلاسز میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کے جو بھی واقعات ہیں وہ اس طرح بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کا ہمیں لنک معلوم ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ اس کے علاوہ صرف اور صرف خواتین کے لیے حمیرہ الیاس جو ہیں انہوں نے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس شروع کی ہوئی ہے۔ یہ سب کلاسز فری ہیں، کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں، زوم پر ہوتی ہیں۔ یوٹیوب کی ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کلاسز کے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں ان کے لنکس بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ +1 416 333 800 ہے، تو آپ اس پہ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ کلاس کہیں گے اس میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔